بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور قابل احترام سامعین حضرات، آج میرا موضوع غزوہ بنو نذیر ہے۔ غزوہ بنو نذیر ہے جو ربیع الاول 4 میں یعنی سن 4 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اب ہم گزشتہ 2 دن سے سن 4 ہجری کے خاص واقعات آپ کے بیچ پیش کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے کئی قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد ان یہودیوں سے مدینہ کے امن و امان کو بحال رکھنے کی غرض سے معاہدے کیے، اور ان معاہدوں میں بڑھ چڑھ کر یہ بات رکھی گئی کہ ہم اور یہودی مل جل کر مدینہ میں رہیں گے۔ یہودی مسلمانوں کے مفاد کا خیال رکھیں گے اور مسلمان یہودیوں کے مفاد کا خیال رکھیں گے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے، یہودی جن کے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام سے حسد تھی، جب انہوں نے مدینہ طیبہ میں اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھا تو ان کا حسد 2 گنا ہو گیا، اور وہ مسلمانوں سے حد درجے حسد کرنے لگے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ کفار قریش مستقل ان کے رابطے میں تھے، پھر خود مدینہ طیبہ میں منافقین بھی ان سے جڑے ہوئے تھے جو یہ چاہتے نہیں تھے کہ اسلام پھلے پھولے۔ نتیجتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سرکوبی کرنی پڑی۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع جو سونے چاندی کے کاروباری تھے یہودی، انہیں مدینہ طیبہ سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے بے دخل کیا۔ اب اسی طرح کی کچھ شرارتیں بنو نذیر کی بھی سامنے آئیں، اس پر کچھ آج مختصر درس آپ کے بیچ پیش ہے۔ عمر بن امیہ ضمیری، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی شخص ہیں کہ جو بئر معونہ میں 70 قرہ جو شہید ہوئے تھے ان میں بچ جانے والوں میں سے تھے۔ جب یہ وہاں سے بچ کر مدینہ واپس آئے تو راستے میں بنو عامر کے 2 مشرک ساتھ ہو لیے۔ مقام قنات میں پہنچ کر ایک باغ میں ٹھہرے۔ جب یہ دونوں شخص سو گئے تو عمر بن امیہ نے یہ سمجھ کر کہ اس قبیلے کے سردار عامر بن طفیل نے 70 مسلمان شہید کیے ہیں، سب کا انتقام تو فی الحال دشوار ہے، بعض ہی کا انتقام اور بدلہ لے لوں، اس لیے انہوں نے ان دونوں کو قتل کر ڈالا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے عہد و پیمان تھا، مگر عمر بن امیہ کو اس کی خبر نہ تھی۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تو ہمارا عہد و پیمان تھا اور آپ کو سخت اذیت اور ناراضگی ہوئی۔ بہرحال اب اس کا راستہ یہی تھا کہ آپ ان کی دیت اخو بہا دیں۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں شخص کی دیت روانہ فرمائی، اور بنو نذیر بھی چونکہ بنو عامر کے حلیف تھے، اس لیے ازروِ معاہدہ دیت کا کچھ حصہ بنو نذیر کے ذمے بھی واجب الادا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیت میں اعانت اور امداد لینے کی غرض سے بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے۔ اس سفر میں سیدنا حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، سیدنا زبیر اور حضرت طلحہ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ وغیرہ رضی اللہ عنہم آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ جا کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے۔ بنو نذیر نے بظاہر نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا اور خوب بہا میں شرکت اور اعانت کا وعدہ کیا، لیکن اندرونی طور پر یہ مشورہ کیا کہ ایک شخص چھت پر چڑھ کر اوپر سے ایک بھاری پتھر استغفر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دے، نصیب دشمنہ کہ آپ اس میں دب کر استغفر اللہ مر جائیں۔ سلام بن مقسم نے، جو ان کا ایک سردار تھا یہودیوں کا، اس نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرو، خدا کی قسم ان کا رب ان کو اس کی خبر دے دے گا، نیز یہ بدعہدی بھی ہے۔ چنانچہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور آپ کو ان کے اس مشورے سے مطلع کر دیا۔ آپ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے، اور آپ وہاں سے اس طرح اٹھے جیسا کہ کوئی ضرورت کے لیے اٹھتا ہو۔ صحابہ وہیں بیٹھے رہے۔ یہود کو جب آپ کے چلے جانے کا علم ہوا تو وہ بہت نادم ہوئے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بنو نذیر نے ایک اور غداری اور عیاری کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی اپنے ہمراہ لائیں اور ہمارے 3 عالم آپ سے گفتگو کریں گے، اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ اور اندرونی طور پر ان تینوں عالموں کو یہ ہدایت کر دی کہ ملاقات کے وقت اپنے کپڑوں میں
خنجر چھپا کر لے جائیں تاکہ موقع ملتے ہی آپ کو استغفر اللہ قتل کر دیں، مگر آپ کو ایک ذریعے سے کہ ایک بچی نے یہ خبر اپنے بھائی کو دی جن کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات سے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم میں یہ بات لے آئی تھی۔ تو بہرحال یہ اور اس طرح کی بہت سی شرارتیں پہلے سے ہی ان کی جاری تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان پر حملہ کیا جائے۔ الغرض بنو نذیر کی متعدد غداریوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے ان پر حملے کا حکم دیا اور 15 روز تک ان کو محاصرے میں رکھا اور ان کے باغوں اور درختوں کے کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا۔ بالآخر خائب و خاسر ہو کر بنو نذیر کے لوگ امن کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ 10 دن کی مہلت ہے، مدینہ خالی کر دو، اہل و عیال بچوں اور عورتوں کو جہاں چاہو لے جاؤ، سوائے سامان حرب کے، جس قدر سامان اونٹوں سواریوں پر لے جا سکتے ہو اس کی اجازت ہے۔ یہودیوں نے مال کی حرص اور تمام مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ تک اکھاڑ لیے، جہاں تک بن پڑا اونٹوں پر لاد کر لے گئے، مدینے سے جلا وطن ہوئے اور اکثر تو ان میں سے خیبر میں جا کر ٹھہرے اور بعض شام چلے گئے۔ ان کے سردار حوی بن اخطب، کنانہ ابن ربی اور سلام ابن ابی الحقیق بھی انہی لوگوں میں تھے جو خیبر میں جا کر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال و اسباب کو مہاجرین میں تقسیم فرما دیا تاکہ انصار سے ان کا بوجھ ہلکا ہو۔ اگرچہ انصار اپنے اخلاص و ایثار کی بنا پر اس بار کو بار نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار سمجھتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرما کر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا کے بعد انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو کچھ سلوک اور احسان کیا تھا اس کو سراہا اور بعد ازاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر گروہ انصار چاہیں تو میں اموال بنو نذیر کو جو تم میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دوں اور حسب سابق مہاجرین تمہارے شریک حال رہیں، اگر چاہو تو فقط مہاجرین پر تقسیم کر دوں اور وہ تمہارے گھر خالی کر دیں۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ سرداران انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نہایت دل سے اس پر راضی ہیں کہ مال آپ فقط مہاجرین میں تقسیم فرما دیں اور حسب سابق مہاجرین ہمارے ہی گھر میں رہیں، کھائیں پئیں اور ہمارے شریک حال رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مال تو آپ فقط مہاجرین میں تقسیم فرما دیں اور ہمارے اموال اور املاک میں سے بھی جس قدر چاہیں مہاجرین میں تقسیم فرما دیں، ہم نہایت خوشی سے اس پر راضی رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر بہت مسرور ہوئے اور یہ دعا دی کہ اے اللہ، انصار پر اور انصار کی اولاد پر اپنی خاص مہربانی فرما۔ سیدنا حضرت ابو بکر بھی خوش ہو کر فرمایا کہ اے گروہ انصار، اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال آپ تمام مال مہاجرین پر تقسیم فرما دیا۔ انصار میں سے صرف ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو ہی بوجہ تنگ دستی کے اس میں سے کچھ حصہ ملا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال مہاجرین میں تقسیم فرمایا تو ساتھ ہی ان کو یہ حکم بھی دیا کہ انصار کا جو مال ان کے پاس ہے وہ اس کو واپس کر دیں، کیونکہ اس کے بعد انہیں اس مال کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور دوسرے اس لیے کہ وہ اس کے مالک نہیں ہو گئے تھے، بلکہ انصار نے اپنے باغات مہاجروں کو اس لیے دیے تھے کہ ان باغات کی فصلوں اور بہار سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور ان کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ حضرت ام ایمن کی غلط فہمی اور ضد۔ حضرت ام ایمن کو انصاری مسلمانوں سے جو کچھ ملا تھا وہ اس کو یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کی ملک ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے اس مال کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ صورت یہ تھی کہ حضرت انس کی والدہ نے کچھ باغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو وہ دے دیے تھے۔ اب ام ایمن نے اس کو واپس کرنے سے انکار کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یہ اصرار نہیں فرمایا کہ تمہیں وہ مال واپس کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ حضرت کی دایا تھیں، بڑی آپ کی خدمت فرمائی تھی انہوں نے، جنہوں نے آپ کو کھلایا تھا، اس لیے آپ ان کی رعایت فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان پر پچھلے مال کی واپسی کے لیے اصرار کرنے کے بجائے ان کو دوگنا مال دے کر چاہا کہ وہ پچھلا مال واپس کر دیں۔ پھر وہ بھی نہیں مانی تو آپ نے اسے 3 گنا کر دیا، یعنی مال کو 3 گنا کر دیا، مگر وہ پھر بھی انکار کرتی رہیں۔ آخر اس طرح بڑھاتے بڑھاتے جب آپ نے ان کو پچھلے مال سے تقریباً 10 گنا زیادہ دے دیا تب وہ راضی ہوئیں۔ تو یہ واقعہ میں نے بزرگوں اس لیے بھی آپ کے بیچ پیش کیا ہے کہ کئی مقررین اور سیرت
نگاروں کو بیان کرتے ہوئے خاص طور سے یہ سنا گیا کہ حضرات مہاجرین نے انہیں جو دولت دی تھی وہ مستقلاً دی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کی نیت کی ہو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پسند ذات نے یہ سمجھا تھا کہ جب تک کہ یہ مہاجرین مجبور ہیں یا جب تک ان کے پاس ضرورت ہے یہ انصار کے مال میں بے شک شریک ہوں، اور جیسے ہی یہ حالت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا تو حضرات انصار کا شکریہ ادا فرما کر ان کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو الگ کر دیا، اور مہاجرین کے حصے میں جو اس طرح کے اموال آئیں وہ دے کر انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھا جا سکتا ہے کہ مدد آپ کسی کی اس وقت تک کریں جب تک کہ مدد سے اس کے لیے ضروری ہو، لیکن جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی حالت ہو اس وقت ان کی مدد آپ کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس سے ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سے حقائق واضح ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں اسلام کو شدہ غلبے کی حالت عطا فرمائی، اور اب اسلام اس حال میں ہے کہ وہ اپنے دشمن سے نوٹس لے سکتا ہے۔ یہ اس قربانیوں کی برکت ہے جو حضرات صحابہ کرام نے پیش کی، اور اس حکمت عملی کی برکت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی لیڈرشپ ہے اور کمال درجے کی رہنمائی اور کمال درجے کی آپ کی لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، اس کی یہ سب برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص لیڈر اور مخلص قائد عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں ایسی اولادیں اور ایسے بچے پیدا فرمائے جو ہمارے ملک ہندوستان کے فیوچر کے بہترین لیڈر، انصاف پرور لیڈر اور لوگوں کے بیچ انصاف قائم کرنے والے اور اللہ کے نظام دین کو قائم کرنے والے ہوں۔ اللہ ایسی نسلوں کو ہماری نسلوں میں، ایسے لوگوں کو ہماری نسلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔